بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بلا شک اس زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ موضوع گفتگو نوروز۔ اس سے پہلے کہ نوروز کو ڈسکس کیا جائے تو خود یہ ضروری ہے کہ نوروز کا تعلق کس سبجیکٹ سے ہے اسے کلیئر کیا جائے۔ تو یہ واضح رہے کہ نوروز کا تعلق ہے ایسٹرونومی سے۔ ایک بہت بڑی تعداد عالم اسلام میں فرق نہیں کر پاتی کہ ایسٹرونومی کیا ہے اور ایسٹرولوجی کیا ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ ایسٹرونومی میں در حقیقت زمین کی گردش، اپنے گرد زمین کی گردش، سورج کے گرد چاند کی گردش، اپنے گرد چاند کی گردش، زمین کے گرد، اسی طریقے سے مختلف سیاروں کے بارے میں اور ان کے چاندوں کے بارے میں، یا بالفاظ دیگر اگلے مرحلے میں سولر سسٹم کے بارے میں، اور سولر سسٹم سے آگے بڑھتے ہوئے گلیکسی کے بارے میں، اور پھر گلیکسی سے آگے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی قابل اہمیت موضوع ہے، اور اس موضوع کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کا نام ہے ایسٹرولوجی، اس کا تعلق ہے انہی چیزوں سے، لیکن اسے ایک دیگر اینگل سے دیکھا جاتا ہے، دوسرے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں کے کیا اثرات ہیں انسان پر، اور کس طرح سے ان کی گردش کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونا ہے، اور اسلام نے اس کی بعض دفعہ بعض جہاز سے مذمت کی ہے، اور وہ اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ نوروز کا تعلق علم فلکیات سے ہے، کہ جسے عربی میں علم الفلک کہتے ہیں، اور انگلش میں ایسٹرونومی کہا جاتا ہے، اور اردو میں علم فلکیات۔ اور جو دوسرا علم ہے کہ جس کو ہم اس پر ڈسکس نہیں کر رہے، وہ ہے ایسٹرولوجی، یعنی علم نجوم یا علم تنجیم۔ اب اس سے پہلے کہ نوروز کو ڈسکس کیا جائے تو پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ جو بعض سننے والے ہیں اور جن کا ٹاپک جغرافی نہیں ہے یا ایسٹرونومی میں انہیں بہت زیادہ کچھ رغبت نہیں ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ اس طرح سے گفتگو ہو کہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور تدریجاً اس علم کے بعد انہیں نوروز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کیلنڈرز کو، کہ کیلنڈرز کتنے قسم کے ہیں، اور ان کیلنڈرز سے پہلے یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی۔ جس طرح سے زمین کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ زمین کی ایک گردش ہے خود اپنے گرد، یعنی زمین گھومتی ہے، اور اس گھومنے سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ زمین جب گھومتی ہے تو وہ تھوڑی سی ترچھی گھومتی ہے، اور 23.5 کا اینگل بنتا ہے، اور اسی اینگل کی وجہ سے زمین میں موسم نمودار ہوتے ہیں۔ اور زمین کا یہ جو گھومنا ہے اپنے گرد، اس کو کہا جاتا ہے روٹیشن، اور اس کی مدت عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے ہے، لیکن اگر بہت ہی ایکیوریٹ اس کی مدت کو دیکھا جائے، ٹائم کو دیکھا جائے، تو وہ ہے 23 منٹ اور 56 سیکنڈ، اور 56 منٹ اور 4 سیکنڈ، یعنی 23 منٹ 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ، لیکن عموماً اس کو 24 کہہ دیا جاتا ہے، اور اسی سے دن رات وجود میں آتے ہیں۔ لیکن جب یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس کو ریولوشن کہا جاتا ہے، یعنی ریولوشن آف ارتھ اراؤنڈ دا سن۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زمین کے 2 روٹیشن ہیں، نہ، ایک روٹیشن ہے۔ روٹیشن کہا جاتا ہے اپنے گرد کسی چیز سے گھومنے کو، اور ریولوشن کہا جائے گا جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس سے سال وجود میں آتے ہیں۔ اب ان سالوں کے حساب کتاب کے لیے کیلنڈر ہے۔ پہلے کیلنڈر 3 قسم کے ہیں، ایک ہے سولر، ایک ہے لونر، اور ایک ہے لونی سولر۔ سولر کیلنڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کا دار و مدار ہے زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے، اور ایک سال میں جب ایک چکر لگاتی ہے جو 365 دن کا ہوتا ہے، تقریباً 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ،
اور کچھ نے کہا کہ 46 سیکنڈ نہیں بلکہ 45 سیکنڈ .51 یہ اس کی مدت ہے جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اور اس سے سال وجود میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاند کا بھی ایک روٹیشن ہے اپنے گرد، اور وہ ہے 27.32 کا ڈیز کا، اور اس کی رفتار کم ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ چاند کا جو ایک دن ہے وہ ہے 27.32 کا، اور چاند کا ایک ریولوشن ہے، اور چاند گھومتا ہے زمین کے گرد، اور اس سے وجود میں آتا ہے ایک قمری سال، اور یہ قمری سال ہوتا ہے 354 days 8 hours 48 minutes 34 سیکنڈ کا۔ اب کیونکہ چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے، سورج کا سال یعنی لونر بڑا ہوتا ہے، تو اگر ایک شخص کی عمر ہوگی 33 ایئرز تو عین اس دن وہ ہو چکا ہوگا 34 قمری سال کا۔ وجہ کیا ہے کہ قمری سال چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی آپ کو آئندہ فائدہ نظر آئے گا ہماری گفتگو میں۔ بس ایک کیلنڈر ہے سولر کہ جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ایک کیلنڈر ہے لونر جب چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور ایک کیلنڈر ہے لونی سولر، اور یہ لونی سولر کیلنڈر کا چائنا میں بھی استعمال ہے اور یہودیوں کا بھی لونی سولر ہے۔ اب کیونکہ وہ چاند کے سالوں کو فکس کرتے ہیں سورج کے سالوں میں، تو یہ جو 11 دن کا 10 دن کا فرق آتا ہے، تو یہودی ہر 3 سال کے بعد جو چوتھا سال ہوتا ہے وہ ان کا لیپ ایئر ہوتا ہے، اور اس میں 12 مہینوں کے بجائے چاند کے 13 مہینے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے عام جو عیسوی سال ہے اس میں ایک لیپ ایئر ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر 365 کے بجائے 366 ایئر ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس مدت کو صحیح کر لیا جاتا ہے۔ تو 3 قسم کے ہو گئے کیلنڈر۔ اب لونی سولر کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کا اس وقت ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں اس وقت سولر کیلنڈر کو، اور اس وقت عالم اسلام کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے بہت زیادہ عموماً وہ 2 کیلنڈروں سے، ایک سولر اور ایک لونر۔ لونر تو وہی ہے کہ جو جسے ہم اسلامی یا قمری کہتے ہیں۔ سولر سسٹم جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے، سولر ایئر جو اس وقت دنیا بھر میں چل رہا ہے وہ ہے گریگورین، اور گریگورین سے پہلے چل رہا تھا جولیس، اور جولیس کیلنڈر میں بھی اتنے ہی دن تھے، لیکن ایک پرابلم تھا، اور وہ پرابلم یہ تھا کہ ہر سال 11 منٹ اور 15 سیکنڈ کا ان کے یہاں تھوڑا سا ایرر آ جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ 128 سال کے بعد تقریباً 1 دن کا ایرر آتا تھا، اور اس 1 دن کے ایرر آنے کی وجہ سے جب روم میں بیٹھے میتھمیٹیشینز تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس ایرر کی وجہ سے وہ باہر کا موسم جو 21 مارچ کو آنا چاہیے وہ اپریل میں آنے لگا ہے، لہٰذا انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نیا کیلنڈر انٹروڈیوس کرایا جائے۔ لہٰذا اس زمانے کے ایک ایسٹرونومسٹ اور میتھمیٹیشین تھے جن کا نام تھا کرسٹوفر، انہوں نے یہ کیلنڈر بنایا اور اس کیلنڈر کو جاری کیا، جو پوپ تھے 226 نمبر کے، اور ان کا نام تھا، اور یہ کیلنڈر انہی کے نام پہ، جبکہ انہوں نے بنایا نہیں ہے، صرف ان کے نام پہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دور میں یہ اپروو ہوا اور ان کے دور میں یہ چلنا شروع ہوا۔ اب اس کو جب کہا جاتا ہے گریگورین تو در حقیقت ان پوپ کا نام تھا گریگوری، اور یہ گریگوری تھے گریگوری 13۔ ان کا انتقال ہوا 1585 میں، اور اسی زمانے میں اس سے پہلے انہوں نے اس کو نافذ کر دیا تھا۔ اب یہ کیلنڈر عام طور پہ کہا جاتا ہے عیسوی کیلنڈر، لیکن یہ در حقیقت عیسوی بھی ہے، لیکن ساتھ میں جو اصل میں ہے یہ گریگورین کیلنڈر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں اس وقت گریگورین کیلنڈر، عیسائیوں کا کیلنڈر چل رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی مذمت نہیں کرتا،
لیکن جب نوروز کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کا ہے، اور اسی کنفیوژن کو ہمیں دور کرنا ہے کہ نوروز والا جو سال اس وقت چل رہا ہے ایران میں، اس کا کوئی بھی تعلق مجوسیوں سے نہیں ہے. صرف اتنا تعلق ہے کہ جس طرح سے اس وقت عالم اسلام میں جو مہینوں کے نام ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو اسلام سے پہلے کے تھے، لیکن کیلنڈر جو ہے وہ ہجری چل رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں چاند کا کیلنڈر چلتا تھا، لیکن اس چاند کے کیلنڈر کو ہجرت سے شروع کر دیا گیا. مہینوں کے وہی نام ہیں. عیناً یہی کام ایران میں ہوا کہ جو پرانا کیلنڈر تھا اس کے نام وہی ہیں، لیکن اسے ہجرت سے شروع کر دیا گیا ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت ایران میں عبادت کے لیے، اسلامی چیزوں کے لیے جو کیلنڈر چلتا ہے وہ ہجری یا قمری ہے، کہ جو اس وقت چل رہا ہے 1439، اور جو ان کے یہاں کیلنڈر چل رہا ہے اس کی اس وقت، اس کا جو سال ہے اس وقت وہ ہے 1397 اس وقت شروع ہوگا. اور یہ جو 1397 ہے یہ ہجرت کے بعد سے سولر ایئر کا حساب کر کے چلایا گیا ہے. پس کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر حساب قمری سالوں کے حساب سے لگایا جائے تو وہ بنتے ہیں 1439، 1439، اور اگر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب لگایا جائے سولر کیلنڈر سے تو وہ بنتے ہیں 1397. بس ایران میں جو کیلنڈر چل رہا ہے یا نوروز جو ہے در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پے دار و مدار کیلنڈر کا پہلا دن ہے، گو کہ یہ پہلے بھی منایا جاتا تھا. اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کیلنڈر کو بنانے والے کون ہیں، تو اس کیلنڈر کے جو موجد تھے، بنانے والے تھے، ان کا نام تھا عبد الغفار اور ان کا لقب تھا نجم الدولہ. اور اس کیلنڈر کو نافذ کیا گیا ایران میں 1925 مارچ میں. اور یہ علماء کی جو اس وقت پارلیمنٹ تھی مشروطہ کے بعد، انہوں نے اس کو نافذ کیا. اس سے پہلے 1911 میں فقط ٹیکس کے لیے اس کو لاگو کر دیا گیا تھا. جناب عبد الغفار نجم الدولہ کا انتقال ہوا ہے 1908 میں. انہوں نے یہ کیلنڈر بنا لیا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد استعمال ہوا. اس کیلنڈر کی ابتدا ہوئی ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی 622 مارچ سے، مارچ 22، اور سن بھی تھا 622، کون سا؟ گریگورین کے حساب سے. اور ہجری شمسی کی تاریخ ایرانی کیلنڈر کے حساب سے تھی 1 فروردین. اور اس کیلنڈر کو ہجرت سے پہلے جو شعبان تھا وہاں سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کیلنڈر کا دار و مدار جو ہے وہ بہار سے ابتدا ہوتی ہے. پس ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے جو بہار کا موسم تھا وہاں سے اس کیلنڈر کو شروع کیا گیا ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ اس نوروز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک مجوسی تہوار ہے، یہ بالکل غلط ہے. نوروز در حقیقت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دار و مدار جس کیلنڈر کا ہے اس کا پہلا دن ہے. انہی کیلنڈروں میں سے کیلنڈر کہ جو پرانے کیلنڈروں میں سے تھا اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس نے 2012 میں کافی تہلکہ مچا دیا تھا کہ شاید دنیا ختم ہونے والی ہے، اور وہ تھا مایا کیلنڈر. اور اس کے فالوور آج بھی ہیں برازیل کے بعض علاقوں میں اور اسی طرح سے بعض دیگر جنوبی امریکہ کی کنٹریز میں. اب زمین کے بارے میں کچھ توجہ رہے کہ زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے اور 24 گھنٹے میں ایک دن وجود میں آتا ہے، اور زمین کچھ ترچھی گھومتی ہے، 23.5 کا اینگل بنا ہوتا ہے. اسی طرح سے چاند کا معاملہ ہے، اسی طرح سے کہ چاند بھی گھومتا ہے اور وہ اپنے گرد گھومتا ہے اور پھر زمین کے گرد گھومتا ہے، اور زمین اپنے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے. اس طرح سے چاند اور سورج کے یعنی شمسی اور قمری سال اور مہینے وجود میں آتے ہیں.
اب یہ ذہن میں رہے کہ کچھ چیزیں ایسٹرونومی میں فرض کی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کا حقیقت سے تعلق ہے. فرض کرنے والوں میں مثال دی جا سکتی ہے کہ ٹائم کو حاصل کرنے کے لیے نصف النہار، اور نصف النہار کو کہا جاتا ہے میریڈین. اب اس کے لیے جو ایک جگہ فرض کی گئی ہے وہ انگلینڈ میں گرین وچ کو فرض کیا گیا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ پہلے دنیا میں ہر ملک کے ہر شہر کے الگ الگ ٹائم ہوتے تھے. جب کمیونیکیشن زیادہ ہوا خصوصاً ٹرینوں کے نظام میں، تو وہاں پر لوگوں کو پرابلم ہوا کہ کس ٹائم کے ٹکٹ دیے جائیں اور کس طرح سے ان کو فالو کیا جائے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں بیٹھ کے پہلے ملکوں کے ٹائم ہوئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ گرین وچ پہ سب کا اجتماع ہوا، اور گرین وچ کو دنیا کا ٹائم کے حساب سے نصف النہار کی لائن قرار دیا گیا. اور آج بھی وہاں پر ایک لائن سی ہے کہ جس پہ بعض دفعہ لوگ کھڑے ہو کے تصویریں بھی کھنچواتے ہیں کہ آدھا پاؤں ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے، ایک پاؤں ہمارا اس طرف ہے. لیکن یہ ایک فرضی لائن ہے. یہ کام جاپان میں بھی ہو سکتا تھا، جرمنی میں بھی ہو سکتا تھا. وجہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے، لیکن یہ یہاں پر ہو گیا. یہ مثال ہے فرض کی. اب کیونکہ دنیا گول ہے تو ٹائم کے لیے جو ہے اس دنیا گول کے 360 کیونکہ ڈگریاں ہیں، اور 24 ڈگریوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور 24 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ٹائم زون بنتے ہیں. عموماً 24 ہیں وہ، لیکن بعض ممالک نے انرجی سیو کرنے کے لیے کچھ اور مزید ٹائم کا بھی اضافہ کر دیا ہے، لیکن اصل ٹائم جو ہیں وہ 24 ہیں. اب یہ جو 24 ٹائم ہیں یہ بھی فرضی ہیں، آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ بعض ممالک میں کیا جاتا ہے. اور یہ جو میریڈین ہے نصف النہار یہ بھی فرضی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ ہے خط اصطفا. خط اصطفا کیا ہے کہ جب دنیا کو شمال اور جنوب کی جانب سے دیکھا جائے تو اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے خط اصطفا. خط اصطفا سے جو اوپر کے حصے ہیں اسے کہا جاتا ہے نیم کرۂ شمالی یعنی نارتھ ہیمسفیئر، اور خط اصطفا سے جو نیچے کا علاقہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کرۂ جنوبی یعنی ساؤدرن ہیمسفیئر. اب جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ جس وقت نارتھ ہیمسفیئر میں گرمی ہوتی ہے تو ساؤتھ ہیمسفیئر میں یعنی آسٹریلیا میں اور جنوبی افریقہ کے بعض ممالک میں، نیوزی لینڈ میں اور ٹونگا وغیرہ میں وہاں پر گرمی ہوتی ہے. اور جب نارتھ ہیمسفیئر میں گرمی کا موسم ہوتا ہے یعنی ہمارے انڈیا پاکستان میں یورپ امریکہ میں جون جولائی کا، تو اس زمانے میں ساؤتھ ہیمسفیئر میں سردی ہوتی ہے. لہٰذا کیلنڈر میں عام طور پہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جنوری فروری میں برف پڑی ہوئی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا میں سردی ہے. نا، ایسا نہیں ہے. ہم جن علاقوں میں وہاں پر سردی ہے، لیکن ساؤتھ ہیمسفیئر میں آسٹریلیا میں، جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں، جنوبی امریکہ کے بعض علاقوں میں، جنوبی افریقہ کے بعض علاقوں میں، ان سب میں وہاں پر سردی ہوتی ہے. کب؟ جون جولائی میں. اور دسمبر میں، جنوری میں وہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے. اب یہ چیز آپ کو بعد میں کام آئے گی. اب کیونکہ گرین وچ کے پاس فرض کر لی گئی ہے تو یہ فرضی ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتی تھی. عام طور پہ جب میپ کو ایک فلیٹ پیپر پہ رکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جاپان ادھر ہے اور کینیڈا ادھر ہے، جبکہ جاپان اور کینیڈا قریب قریب ہیں. لیکن جب اسے ایک پیپر پہ میپ کو رکھا جاتا ہے تو دور لگتے ہیں، لیکن دنیا گول ہے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو نصف النہار کی لائن ہے کہ جہاں سے ٹائم کا جو آج کل فرضی شروع کیا جاتا ہے وہ جاپان میں ہوتی. یہ ایک فرضی چیز ہے، قراردادی چیز ہے، اسے بھی اسلام منع نہیں کرتا. بالآخر نظم و ضبط کے لیے کچھ تو کرنا ہے. تو یہ جو لائنیں ہیں اس کا تعلق ہے طول بلد سے. اب کیونکہ زمین گول ہے اور گول چیز کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ 360 ہوتی ہیں، لہٰذا 360 طول بلد کی لائنز ہیں. اور اسی طریقے سے اس طرف سے بھی عرض بلد کی لائنیں بھی جو ہیں وہ 360 ہیں. اب ایک جگہ زیرو لائنیں دونوں آ کے ملتی ہیں، اور وہ دونوں لائنیں آ کے ملتی ہیں کہاں سے؟ نصف النہار یعنی میریڈین سے، ایکویٹر سے، کہ جسے کہا جاتا ہے خط اصطفا. اور یہ دونوں لائنیں آ کے ملتی ہیں بالکل گنی کے پاس، گلف اور گنی میں. اور وہ دنیا کا وہ مقام مانا جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر تمام ڈگریز زیرو ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک لائن جو ہے فرضی ہے، اور خط اصطفا جو ہے وہ بلا شک جو ہے وہ ایک حقیقی علاقہ ہے، حقیقی لائن ہے.
لائن سے مراد نظر آنے والی نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک وہ ڈگری ہے۔ اسی طریقے سے پولز ہیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول۔ تو دنیا کو بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، آدھا جو اوپر کا حصہ ہے شمال کی جانب کہ نیم کرۂ شمالی، ناردرن ہیمسفیئر، اور جو نچلا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے نیم کرۂ جنوبی، یعنی آدھا جنوبی حصہ، ساؤتھ ہیمسفیئر۔ اس کا تعلق جو ہے وہ موسموں سے ہے، اور ٹائم کے اعتبار سے اسی میریڈین سے ایک حصے کو تقسیم کیا جاتا ہے ایسٹرن ہیمسفیئر، اور ایک حصے کو تقسیم کیا جاتا ہے ویسٹرن ہیمسفیئر کے نام سے۔ اور ان ساری چیزوں کو بیان یوں کر رہے ہیں کہ ان کا تدریجاً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دخل ہے نوروز کو سمجھنے میں۔ اگلا موضوع یہ کہ جب زمین گھومتی ہے سورج کے گرد تو وہ ایک دائرے کی صورت میں نہیں گھومتی، سرکل کی صورت میں، بلکہ اوول شیپ میں گھومتی ہے، اور جب اوول شیپ میں گھومتی ہے تبھی بھی اس کے 360 ڈگری ہوتی ہے، اور جب وہ دائرے کی صورت میں کوئی چیز گھومے تبھی بھی 360 ڈگری بنتی ہے اس کی۔ اب مہینوں کی تقسیم کیسی ہے کہ اس پورے گردش کے نظام کو، یعنی زمین جب گردش کرتی ہے سورج کے گرد اور جب چاند گردش کرتا ہے زمین کے گرد، تو یہ جو دو دائرے بنتے ہیں ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے ایک مہینہ یا ایک برج۔ لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ پس یہ جو تقسیم بندی ہے کہا جا سکتا ہے یہ وہ تقسیم بندی ہے جس سے خداوند تبارک و تعالیٰ خود راضی ہے اور اس کی مشیت یہی ہے۔ پس اس سرکل کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب 360 کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 30 ڈگری کے ہمیں 12 حصے ملتے ہیں، اور ہر حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برج ہے یا یہ ایک خانہ ہے۔ اب جب چاند اس حصے میں پہنچتا ہے تو وہ چاند کا برج ہوتا ہے، اور جب زمین اس حصے میں پہنچتی ہے سورج کے گرد تو کہا جاتا ہے کہ زمین اس وقت اس برج میں داخل ہو گئی ہے۔ برج کو کہا جاتا ہے زوڈیک۔ اب اس جانب بھی توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹار کیا ہے۔ یہ سوال بالکل غلط ہے، اور جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹار مثال کے طور پہ لبرا ہے یا پائسس ہے، تو یہ جواب بالکل غلط ہے۔ اصل موضوع کیا ہے کہ سوال کرنا چاہیے، اور ہم اس کی کوئی تائید نہیں کر رہے اس وقت، لیکن ایک علمی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کا زوڈیک کیا ہے۔ زوڈیک کسے کہتے ہیں؟ یہ 30 ڈگری کا جو حصہ ہوتا ہے کہ جب زمین یہاں پر گھوم رہی ہوتی ہے 30 ڈگری میں، اس 30 ڈگری کو زوڈیک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انہی زوڈیک میں سے ایک لیبرا بھی ہے، انہی زوڈیک میں سے ایک پائسس بھی ہے، انہی زوڈیک میں سے ایک ایریز بھی ہے کہ جو پہلا ہے، کہ جسے اردو میں، عربی میں، فارسی میں حمل کہا جاتا ہے۔ اب پوچھا جائے گا کہ آپ کا زوڈیک کیا ہے تو جواب دیا جائے گا مثال کے طور پہ جو خود میرا ہے، میں کہوں گا کہ میرا زوڈیک ہے پائسس۔ اب وہ سوال کرے گا اگلا کہ اس کا سائن کیا ہے تو کہا جائے گا 2 مچھلی ہیں، نہ کہ اسٹار۔ ہاں، اب یہ اور مسئلہ آتا ہے کہ کس زوڈیک کے نزدیک کون سے اسٹار ہیں، یہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن زوڈیک سائن الگ ہے۔ اب ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ چیزیں شاید کوئی علم نجوم سے اس کا تعلق ہے، خرافات سے تعلق ہے، کفریات سے تعلق ہے۔ نہ، اس کا تعلق ایسٹرونومی سے ہے، اور اس کا تعلق علم الافلاک سے، اس کا تعلق جو ہے خود کہا جا سکتا ہے زمین و آسمان کی گردش سے۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ مثال کے طور پر کہ یہ جو 30 ڈگری کا ایک حصہ ہے 1 2 3 4، اور بجائے نام رکھنے کے ان کو نمبر دے دیے جاتے، لیکن سابقہ زمانے سے تمام دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ ان حصوں کے نام رکھنے کے بجائے نام بھی رکھیں، اور نمبر رکھنے کے بجائے ان کے نام رکھ دیے، اور ان کے ناموں کے حساب سے ان کی شکلیں رکھ دی ہیں، یعنی ایک سائن بنا دیا ہے۔ اب چائنا میں جو سال ہے اور جو ان کے زوڈیک ہیں وہ اکثر جانوروں کے نام پہ ہیں، لیکن ہمارے یہاں مثال کے طور پر جو عالم اسلام میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق پھر ہم عرض کریں کہ خالی علم نجوم سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خود ایسٹرونومی سے ہے،
اور جب بھی حساب کتاب ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ کہا جائے گا اس وقت زمین گردش کرتی ہوئی کہاں پہنچی ہے, مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ میزان میں پہنچی ہے. میزان سے کیا مراد, یعنی پائسس میں پہنچی ہے. تو یہ پھر بیان کریں, بعض دفعہ بعض دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. تو نوروز کیا ہے, تو اس جانب توجہ رہے کہ پھر ہم نوروز کو کلیئر کرنے سے پہلے بتائیں کہ زمین جب اپنے گرد زمین جب چکر لگاتی ہے سورج کے گرد تو اوول سا شیپ بنتا ہے. جس وقت یہ سورج سے دور ہوتی ہے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ سب سے بڑا دن وجود میں آتا ہے اور ایک جانب سب سے بڑی رات وجود میں آتی ہے. اور یہ سب سے بڑا دن مثال کے طور پر 21 دسمبر کو نارتھ ہیمسفیئر میں یعنی انڈیا, پاکستان, یورپ, امریکہ میں ان تمام علاقوں میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے, لیکن آسٹریلیا وغیرہ میں پھر سب سے بڑا دن ہوتا ہے. اور جب ہمارے ہاں جولائی کی 20 یا 22 کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو عین اس دن جب 21 جولائی کو ہمارے ہاں سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو اسی دن وہاں پر یعنی ساؤتھ ہیمسفیئر میں سب سے بڑی رات ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ دن اور رات دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ان دن اور رات جو دونوں برابر ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اعتدال بہاری یا اعتدال پائیزی یعنی خزاں کی اعتدال. اعتدال سے کیا مراد, یہ بالکل برابر ہو جاتے ہیں اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ایکیونیکس یا ایکینیکس, دونوں طرح سے اسے کہا جاتا ہے. اب اس کے معنی کیا ہیں کہ 21 مارچ کو 30 ڈگری کا جو یہ حصہ شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے ایریز, اور عربی اور فارسی اور اردو میں اسے حمل کہا جاتا ہے. جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے بالکل ایسی جگہ پہنچتی ہے کہ اس دن بہار شروع ہوتی ہے اور اس دن دن اور رات برابر ہوتے ہیں, تو یہاں سے ہجری اسلامی کا کیلنڈر ہجری شمسی کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے کہ جس کا پہلا دن نوروز ہے. بس نوروز کے بارے میں جو مختصر ترین انٹروڈکشن دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس کیلنڈر کا لونر کیلنڈر کا دار و مدار ہے اس کا پہلا دن نوروز ہے. یہ ہمیں سوال کرنا چاہیے بعض دیگر مذاہب اسلامی سے کہ جو بہت بدعت کا شور مچاتے ہیں ان کے ممالک میں خصوصاً سعودی عرب میں جنوری فیبری کیوں چل رہا ہے. اب اگر دنیا میں ایک کیلنڈر موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پہ اس کا دار و مدار ہے, لیکن محض اس لیے کہ اس کے بانی جو ہیں وہ شیعہ تھے اور شیعہ علماء نے اس کو جو ہے دنیا میں پھیلایا ہے, اور شیعہ علماء ہی کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے کہ جو مشروطے کے بعد 1911 میں اس وقت وہاں پر اکثر علماء تھے, انہوں نے اس کو وہاں پر رائج کیا. اس کو کیوں نہیں قبول کیا جا رہا, اور بجائے یہ کہ قبول کیا جائے اس کو مجوسی کہہ کے رد کیا جاتا ہے. نہ فقط کیلنڈر کو بلکہ عام طور پہ شیعوں کو اور حتیٰ ایرانیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ مجوس ہیں. اب یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسی بات کہنے سے اپنے آپ کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا. وجہ یہ ہے کہ سیاہ ستہ کے تمام مؤلف ایرانی تھے. اکثر علماء اہل سنت علم کلام کے بھی اور تفسیر کے بھی ایرانی تھے. تفسیر فخر رازی کے مؤلف ایرانی تھے تہران کے. اسی طریقے سے سیاہ ستہ کے بعد اہم ترین کتابوں میں سے کتاب حاکم نیشا پوری, وہ بھی ایرانی تھے. اب اگر ایرانیوں کو مجوسی کہا جائے, شیعوں کو مجوسی کہا جائے, تو جن کی سب کتابوں کے مؤلف ایرانی ہیں وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے خطرے میں ڈال دیتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو معتدل ترین دن ہے اسے کہا جاتا ہے ایکونیکس. اب اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ جو عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو دنیا میں تحویل کا وقت کیا ہے, تحویل کے کیا معنی ہے؟ تحویل کے معنی یہ ہے کہ ہماری زمین کب نئے سال کے حصے میں داخل ہوگی. اب اگر اسے آپ کو سرچ کرنا ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, ایکونیکس لکھیں. لیکن اگر آپ خالی ایکونیکس لکھیں گے تو ممکن ہے کہ شیورلے کی یہ گاڑی آ جائے گی. لیکن آپ کو لکھنا ہوگا اسپرنگ ایکونیکس ان
کراچی یا ان نیو یارک؟ تو جواب آ جائے گا یہ جو جواب ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق جغرافی سے ہے، ایسٹرونومی سے ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے بہار کے برج میں، یا زمین اس وقت داخل ہو گئی ہے معتدل ترین حصے میں، اور اسی کو کہا جاتا ہے تحویل، اور اسی کو کہا جاتا ہے یہاں سے نوروز یعنی نئے سال کا نیا دن۔ تو تحویل کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ اس کا تعلق جادوگری سے ہے یا خواتین سے ہے یا دقیانوسی باتیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایک ماڈرن چیز ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ تو یہ تو گفتگو تھی کچھ ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ اور اس سے دیگر موضوعات سے ریلیٹڈ۔ اب یہ تحویل کا وقت پاکستان میں کب ہوگا؟ تو یہ 2018 مارچ کو 20 تاریخ کو ہوگا، شام کو 7:45 پر۔ یہ ایران کا ہے، اور پاکستان میں ہوگا رات کو 9:15 بجے یعنی 9:15 انڈیا میں ہوگا رات کو 9:45 امریکہ میں شکاگو میں ہوگا صبح 11:15 اور نیو یارک میں ہوگا 12:15 دوپہر کے، اور لندن میں ہوگا شام کو 4:15 اب آپ میں سے جو بھی اس کو ڈھونڈنا چاہے تو بہت ایزیلی ڈھونڈ سکتا ہے، آپ جا کے لکھیں وہاں پر ایکوینکس، لیکن اس سے پہلے آپ کو لکھنا ہوگا اسپرنگ ایکوینکس ان کراچی، اسپرنگ ایکوینکس ان دہلی، تو آپ کو یہ ٹائم نکل آئے گا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔